حضرات محترم، آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اصل جماعت کون سی ہے۔ اصل وہ جماعت ہے جو دیندار ہو، اصل وہ جماعت ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر اعتبار ہو، جو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے بھی اور اس کو مانے بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کرے۔ سب سے عظیم جماعت کون سی ہے؟ آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سب سے عظیم جماعت کون سی ہے۔ سب سے عظیم جماعت وہ ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جسے قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، جسے قرآن کہہ رہا ہے متقون مفلحون۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ وہ جماعت ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے اوپر وہ کرتے چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صحابہ کلمہ پڑھو، صحابہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، صحابہ نے مان لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صحابہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، صحابہ تیار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیوی چھوڑو بچے چھوڑو، جہاد کے لیے چلنا ہے۔ صحابہ کرام نے بیوی کی پرواہ نہیں کی، بچوں کی پرواہ نہیں کی، مال دولت کی پرواہ نہیں کی، صحابہ کرام چل پڑے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو اپنی آنکھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان کی حالت میں دیدار کرے، جو ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرے اسے صحابی کہتے ہیں، اسے صحابی کہتے ہیں۔ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں صحابی اور اہل بیت میں فرق کیا ہے۔ صحابی اور اہل بیت میں یہ فرق ہے، صحابی کسے کہتے ہیں جو حضور کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلے اسے صحابی کہتے ہیں۔ بدر ہو احد ہو، حضور کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلے اسے صحابی کہتے ہیں۔ جنین ہو پھر بھی حضور کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلے اسے صحابی کہتے ہیں۔ دن ہو حضور کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلے اسے صحابی کہتے ہیں۔ رات ہو حضور کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلے اسے صحابی کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی بھی مشکل آ جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پکارے، حضور کے کندھے کے ساتھ شانہ بشانہ جو کھڑے ہو جائیں اسے صحابی کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے اوپر لبیک کہیں اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلے، اور اہل بیت اسے کہتے ہیں جو حضور کے کندھوں پہ سوار ہو کے چلے۔ رب کعبہ کی قسم نہ صحابی جیسا کوئی ہے نہ اہل بیت جیسا کوئی ہے جو اپنے آپ کو پکا سچا مومن کہتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حضور کا خادم کہتا ہے، حضور کو ماننے والا کہتا ہے، جو کہتا ہے میں سچی حضور سے محبت کرتا ہوں۔ شرط اول یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بعد صحابہ کرام سے بھی محبت کرے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلے۔ اہل بیت اسے کہتے ہیں جو حضور کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے چلے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں پکا مومن وہ ہے جو حضور کی بھی اتباع کرے، صحابہ کی بھی اتباع کرے، اہل بیت کی اتباع کرے۔ اگر تینوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو بھی ماننا چاہیے، اللہ کے حبیب کو بھی ماننا چاہیے، اللہ کے حبیب کے صحابہ کو بھی ماننا چاہیے، اور اہل بیت کو بھی ماننا چاہیے۔ جو یہ تینوں چاروں کام کرے گا وہ پکا مومن اور پکا مسلمان اور پکا مومن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک کو بھی چھوڑ دے وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرا نظریہ، میرا عقیدہ، میرا نظریہ یہ ہے، اس لیے کیونکہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، اہل بیت نے صحابہ کرام سے محبت کی۔ جو آج ہم تک دین پہنچا ہے یہ صحابہ کرام کی وجہ سے پہنچا ہے۔ آج تک جو ہم سے نماز پہنچی ہے، ہم تک نماز پہنچی ہے، روزہ حج زکوٰۃ پہنچی ہے، یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی مشقت کی وجہ سے پہنچی ہے۔ رب کعبہ کی قسم جو اہل بیت کو چھوڑ کر صحابہ کو چھوڑ کر دین کے اوپر چلنا چاہے گا وہ دین کے اوپر نہیں چلے گا، وہ اور راستہ اختیار کرے گا۔ جو آدمی چاہتا ہے میں جنت میں جاؤں وہ صحابہ والا اور اہل بیت والا راستہ اختیار کرے۔ جو صحابہ والا اہل بیت والا اختیار راستہ نہیں کرے گا وہ سیدھا دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شانہ بشانہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔